بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی 2 آیات پر گفتگو کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تیسری آیت پر گفتگو کروں اور اس کا معنی بیان کروں، دوسری آیت کے بارے میں ایک سوال ہوا کہ جب اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی یہ 2 صفات بیان کر دی تھیں، تو پھر سورہ فاتحہ میں پہلی آیت کے بعد دوبارہ ان 2 صفات کو بیان کرنے میں کیا حکمت تھی؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اپنی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کا بیان ہو گیا تھا، تو پھر دوبارہ دوسری آیت میں الرحمن الرحیم لانے میں کیا حکمت ہے؟ یقیناً اللہ پاک جب اپنی کوئی صفت بیان کرتا ہے کسی مضمون کے آخر میں یا کسی مضمون کے بعد، تو اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک اپنی پکڑ کی بات کر رہا ہے، اپنے عذاب کی بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ صفت بیان کرے تو وہ اپنی رحمانیت کی اور رحیمیت کی صفت بیان کر دے، یا پہلے اللہ پاک اپنی رحمت کی بات کر رہا ہے، اپنے انعام، لوگوں کو اپنا انعام دینے کی بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ جب صفت بیان کرے تو اپنی قہاریت کی یا جباریت کی صفت بیان کر دے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس جگہ پر اللہ پاک نے اگر فرمایا دوسری آیہ کریمہ میں الرحمن الرحیم، اگرچہ یہ 2 صفات پہلے بیان ہو چکی تھی بسم اللہ میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اللہ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس سے انسان کے دل میں ایک روب پیدا ہو سکتا تھا کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کی اتھارٹی کیا ہوگی، اس کی پاور کیا ہوگی، اس کی پکڑ کتنی ہوگی، کتنی سخت ہوگی۔ تو وہ جو روب پیدا ہو سکتا تھا، اللہ پاک نے چاہا کہ میرا بندہ اس کا جو بنیادی تعلق میرے سے استوار ہو، میرے کلام کی وہ ابتدا کرے، تو وہ استوار وہ تعلق جو ہے وہ رحمت پر ہو۔ اس لیے فرمایا کہ الرحمن الرحیم، کہ اگرچہ وہ قادر مطلق ہے، اگرچہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر تم کوئی غلطی کر بیٹھو، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم ہوں، اگرچہ میں قادر مطلق ہوں اور تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اللہ پاک نے وہ جو روب پیدا ہو سکتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی یہ 2 صفات کو دوبارہ بیان فرمایا، اور اس وجہ سے بھی کہ تاکہ انسان کو پتہ لگے کہ میرا مولا رحمان ہے۔ مجھے پہلا سبق جو اس نے اپنے کلام سے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، تو میں بھی آگے لوگوں کے ساتھ دنیا میں جب معاملہ کروں تو وہ بھی رحمت پر مبنی معاملہ کروں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے تم اس پر رحم کرو تو جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ تو اس میں یہ ایک حکمت تھی کہ تاکہ انسان کا تعلق جو ہے اپنے رب سے وہ رحمت پر استوار ہو۔ تیسری آیہ کریمہ میں فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ وہ اگرچہ رحمان ہے، وہ اگرچہ رحیم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں تم ایک دوسرے کے پر ظلم کرتے پھرو، یہ اس امید پر کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ نہیں، تم جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، تو یہ نہ سمجھنا تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور رب تمہیں معاف کر دے گا۔ نہیں، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ ہر شخص کو اس دن ایک دوسرے کا بدلہ دلوائے گا، اور جو حقوق اللہ کے کسی نے پامال کیے ہوں گے اور ان سے توبہ نہیں کی ہوگی تو اس کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ لیکن وہ مالک ہے، وہ کسی پر ظلم تو نہیں کرتا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ پاک کسی سے زیادتی نہیں کرتا، جس کی جو سزا بنے گی اس کو اتنی ہی سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ لیکن ہاں، کیونکہ وہ مالک ہے، اس کی مرضی، وہ اگر کسی کو بخشنا چاہے، کوئی جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کی مرضی وہ اس کو بخش دے۔ وہ چاہے تو قیامت والے دن 2 لوگ جو دوستی ہوں گے اور ان کو جب وہ کہے گا کہ جاؤ دوزخ میں، تو ایک جاتا ہوا رکے گا، پھر پیچھے دیکھے گا، پھر تھوڑا چل کے، پھر رک کے، پھر پیچھے دیکھے گا، پلٹ کے پھر چلے گا، اور دوسرا بھاگتا ہوا دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا چھلانگ مارنے کے لیے۔ اللہ پاک دونوں کو بلا لے گا اور کہے گا بھئی تم بار بار رک کیوں رہے تھے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم دوزخ میں جاؤ؟ تو وہ کہے گا کہ مولا مجھے پتہ ہے تیری رحمت بہت ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے،
میں تیری رحمت سے آج بھی مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ تو مجھے پھر بھی بخش دے گا۔ اور اللہ پاک دوسرے سے پوچھے گا بھی تو بھاگتا ہوا کیوں جا رہا تھا؟ وہ کہے گا مولا میں نے دنیا میں تیرا کبھی کوئی کہنا نہیں مانا، میں نے کہا چلو آج میں اپنے مولا کا کہنا تو مانوں۔ اللہ پاک دونوں کو اس بات پر خوش ہو کے جنت میں بھیج دے گا۔ تو وہ تو رب ہے، وہ مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص جس کو لوگ بڑا باعزت سمجھتے ہوں گے دنیا میں، لیکن ہوگا وہ گناہ گار، لوگ اس کی عزت کرتے ہوں گے، اس کی پردہ پوشی اللہ نے فرمائی ہوگی دنیا میں، اور قیامت والے دن بھی اللہ پاک، اس کی رحمت ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، قیامت والے دن بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں سے اللہ پاک اس کو الگ کر کے اپنے پاس بلا کے اپنی رحمت کی چادر اس پہ اوڑھ دے گا، اور اس چادر میں صرف خدا ہوگا یا وہ شخص ہوگا، اور اللہ پاک اس سے پوچھے گا اے بندے دیکھ دنیا میں تو لوگ تیری عزت کرتے تھے، وہ تجھے بڑا پاک باز سمجھتے تھے، تجھے بڑا نیک سمجھتے تھے، لیکن میرے سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے، مجھے بتا میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا، تو نے کیا؟ کہے گا مولا معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں۔ اللہ پاک اس کو گنوائے گا، میں نے تجھے منع کیا تھا فلاں جگہ پہ نہیں جانا، تو گیا، مولا معاف کر دے، میں بڑا شرمندہ ہوں۔ میں نے تجھے کہا تھا تو نے یہ عمل نہیں کرنا، تو نے یہ نہیں دیکھنا، تو نے یہ کیا، میں نے تجھے منع کیا تھا۔ وہ کہے گا مولا شرمندہ ہوں، معاف فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ دیکھ دنیا میں نے تیری پردہ پوشی رکھی، کسی کو نہیں بتایا، لوگ تیری عزت کرتے تھے، جا آج بھی میں کسی کو نہیں بتاتا، تو جا ڈائریکٹ جنت میں چلا جا۔ اللہ پاک مالک ہے، اس لیے فرمایا وہ مالک ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ بخشنا چاہے تو جتنے مرضیوں کو بخش دے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اپنی یہ ساری صفات بیان کر کے، وہ رب العالمین بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور وہ پھر مالک بھی ہے۔ جب انسان اس کا تصور اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا مولا جو ہے وہ کیسا ہے، میرا مولا کتنی رحمت کرنے والا ہے، وہ مالک ہے تو اس کی پکڑ بھی ہے، میں آپس میں ایک دوسرے پر ہم ظلم بھی نہ کریں۔ اور یہ ساری صفات بیان کر کے پھر آگے چوتھی آیت میں فرمایا ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جو مضمون چلا آ رہا ہے وہ تو یہ آ رہا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، کہا کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ التفات کیوں فرمایا اللہ پاک نے؟ اس وجہ سے کہ جو شخص پہلی 3 آیات میں بیان کردہ اللہ کی صفات اور پہلی 3 آیات کو غور و خوض سے پڑھے تو وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے گویا کہ وہ اس وقت اپنے رب کے حضور کھڑا ہے۔ اور یہ اشارہ بھی ہے کہ پہلی 3 آیات میں انسان اتنا مگن ہو کے اس کو پڑھے، اس کے اندر جو تفسیر ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کے اندر جو مفہوم ہے، اس کے اندر جو میسج ہے، وہ اتنے غور و خوض سے پڑھے کہ اس کو اب پتہ لگ جائے کہ چوتھی آیت میں پہنچتے پہنچتے میں اب اللہ کے حضور کھڑا ہوں۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو کم از کم اتنی ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ عبادت کا تعلق صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان حلال کمائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اس وجہ سے کہ میرے مولا نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں حلال کما کے ان کی پرورش کروں، میں حلال کما کے ان کی تربیت کروں، تو اس کا یہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی رضا چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنی عبادت میں، اپنی نیتوں میں، اپنے اسباب اختیار کرنے میں، ہر چیز میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اب اس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو پھر اس آیہ کریمہ کا کیا معنی ہوگا کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی سے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی سے مدد طلب کی جائے تو یہ یقین رکھا جائے کہ وہ جو شخص جو میری مدد کر رہا ہے وہ میری مدد اسی وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا ہے،
اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا ہے کہ وہ میری مدد کرے۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ دو شخص ہیں، ایک مسلمان ہے جو اللہ کو ایک ماننے والا ہے، اور ایک ملحد ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جس کا اللہ کے وجود پر یقین ہی نہیں ہے۔ دونوں بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے ٹھیک کیا، تم بیمار تھے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر نے ٹھیک کیا۔ اور جو غیر مسلم ہے، جس کو اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں ہے، اس سے پوچھیں کہ تجھے کس نے ٹھیک کیا، تو وہ بھی یہی سیم جملہ بولے کہ مجھے ڈاکٹر نے ٹھیک کیا۔ اب جملے دونوں کے سیم ہیں، لیکن جو مسلمان ہے وہ شرک نہیں کر رہا، لیکن جو ملحد ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ مسلمان کا مسلمان ہونا بتا رہا ہے کہ جب وہ یہ جملہ بول رہا ہے کہ مجھے اس ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، تو اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ اس ڈاکٹر نے اپنے پاس سے مجھے ٹھیک کر دیا، یقیناً اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے تو اس نے مجھے ٹھیک کیا۔ اور جو غیر مسلم ہے، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا، وہ جب یہ جملہ بول رہا ہے کہ مجھے اس ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، تو اللہ کے وجود پر تو اس کو یقین نہیں ہے، تو اس کا یقین یہ ہے کہ اسی نے مجھے ٹھیک کیا ہے، تو لہٰذا اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا۔ تو لہٰذا جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بلکہ وہ تو قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن کا حکم ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اچھائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ تو لہٰذا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا معنی ہے کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ تیرے لیے ہی سجدہ بھی تیرے لیے کرتے ہیں، اور جو کام کرتے ہیں تیری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اگر مدد طلب کرتے ہیں تو مولا تیرے سے ہی طلب کرتے ہیں کہ تو ہی اسباب مہیا فرما، تو ہی لوگوں کو اس قابل بنا کہ اس موقع پر ہماری مدد کرے۔ مولا جو تو چاہتا ہے، جس انداز میں ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، وہ تیرے سے ہی مدد ہے۔ تو چاہے تو اس طرح مدد فرما دے، تو چاہے تو اس طرح مدد فرما دے، تو فوراً مدد فرمائے یا نہ فرمائے، اگر فوراً فرما دے وہ بھی تیری رحمت ہے، اور اگر تو نے فوراً ہماری مدد نہ فرمائی تو اس میں بھی تیری حکمت ہے۔ مدد ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کے پاس، کسی بت کے پاس، تیرے علاوہ جو لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، تیرے شریک بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہم نہیں جائیں گے، بلکہ ہم تیرے حضور ہی سر بسجود رہیں گے اور تیری طرف سے مدد کے انتظار میں رہیں گے۔ جو سنایا اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔